اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، شوہر کے سامنے یہ 5 گناہ کبھی بھی مت کرنا۔ شوہر کے سامنے یہ 5 غلطیاں کبھی بھی مت کرنا، وگرنہ یاد رکھنا، خدا کی قسم ہے، مرنے کے بعد تمہیں قبر کے اندر دردناک عذاب دیا جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ ان کے شہر بستام کے اندر ایک اور اللہ والا شخص رہتا تھا، جس کا تعلق دنیا سے کٹا ہوا تھا اور مالک کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جس کا تعلق دنیا سے مکمل طور پہ کٹا ہوا تھا اور مالک حقیقی، خالق حقیقی کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا تھا۔ وہ بزرگ اللہ والا کہتا ہے، میرے دن بھی عبادت کے اندر گزرتے، میری راتیں بھی عبادت کے اندر گزرتی، دن روزے میں گزار دیتا، ساری رات مصلی عبادت کے اوپر کھڑ کے ساری رات وہ قیام کے اندر گزار دیتا۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو مرد کلندر ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، جب وہ سوتا ہے تو اس کے سونے کا وقت بھی فرشتے عبادت کے اندر لکھتے ہیں، جب وہ بولتا ہے، جب وہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ وقت بھی فرشتے عبادت کے اندر لکھتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ والا کہ رات کو ساری دنیا سو گئی، ایک رات ایسے آئی ساری دنیا سو گئی، جب دنیا سوئی ہوئی تھی تو میں نے وضو کیا، مصلی عبادت کے اوپر آیا، جب میں نے نوافل شروع کی، رکوع کیا، جب میں سجدے کے اندر گیا تو سجدے کے اندر پہلی رکعت تھی، مجھے نیند آ گئی، جب مجھے نیند آئی تو نیند کی حالت میں یعنی خواب کی صورت میں ایک بستام کے قبرستان کے اندر پہنچا۔ جب میں قبرستان کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ ایک ہی قبر ہے، ایک قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، ایک قبر میں سے دردناک آوازیں آ رہی ہیں، ایک قبر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کیا عجیب و غریب ماجرا ہے، بڑا حیران ہوا۔ اس قبر کے اندر سے ایک ہی آواز ہے، کوئی ہو جو مجھے اس قبر کے عذاب سے بچا لے، کوئی ہے جو مجھے ان بچھو اور سانپ سے بچا لے، کوئی ہے جو مجھے ان سانپوں سے بچا لے جو ایک بار ڈنگ مارتے ہیں جو 70 گز بندہ زمین کے مردہ نیچے چلے جاتا ہے، پھر اسی طرح کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کوئی ہو جو خدا را مجھے اس قبر کے عذاب سے بچا لے۔ وہ بزرگ کہتا ہے اللہ والا، میں جب اس قبر کے قریب گیا تو اس قبر والی عورت نے مجھے آواز دی۔ وہ عورت کی قبر تھی۔ وہ عورت کون تھی؟ بستام کے ایک امیر گھرانے کی عورت جو 2 دن پہلے فوت ہو چکی تھی، وہ اس کی قبر تھی۔ میں اس قبر کے قریب گیا، وہ عورت مجھے کہتی ہے، بندہ خدا، اے اللہ کے ولی، جا میرے شوہر سے کہے، میں نے جو تیرے سامنے کالے کرتوت کیے تھے، میں نے جو تیرے سامنے گناہ کیے تھے، تو مجھے منع کرتا تھا، اس کے باوجود بھی میں نہیں رکتی تھی، اس کے باوجود بھی میں گناہوں میں مبتلا رہی، اس کی وجہ سے مجھے قبر کے اندر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، لہٰذا جو میں نے تیرے دل توڑے تھے، جو میں نے تیرے سامنے گناہ کیے تھے، تیرا دل دکھایا تھا، مجھے آج معاف کر دے۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو کائنات کا مالک بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، جب کائنات کا مالک معاف نہیں کرے گا تو قیامت تک اسی عذاب کے اندر، دردناک عذاب کے اندر میں مبتلا رہوں گی۔ خدا را میرے شوہر سے جا کے کہہ دے وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ اللہ والا کہتا ہے، جب میری آنکھ کھلی تو میں رات کو اٹھا اور اسی کے شوہر کو ڈھونڈنے لگ گیا، اس عورت کے شوہر کو ڈھونڈا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا، اسے ملا، اس سے میں نے پوچھا، یار تیری بیوی کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار میری بیوی 2 دن پہلے فوت ہو گئی ہے۔ وہ سارا واقعہ کہتا ہے، میں خواب کا سارا جو ماجرا میں نے خواب کے اندر دیکھا تھا، قبر کے اندر اسے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، وہ سارا ماجرا میں نے اس مرد کو سنایا، اس کے شوہر کو سنایا۔ وہ شوہر رونے لگا، پھر ہم دونوں قبرستان کے اندر گئے۔ جب اس قبرستان کے اندر گئے، میں نے اس کی قبر کے اوپر ہاتھ رکھا تو قبر کے اوپر جب ہاتھ رکھا تو قبر کی مٹی ایسے گرم تھی جیسے آگ چولہے کو لگتی ہے اور مٹی گرم ہوتی ہے، اتنی آگ کی طرح، یعنی اس کی قبر جو ہے وہ گرم تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یار تیری عورت جو تھی وہ کون سے گناہ کیا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ عورت دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار پہلا گناہ اس کا یہ تھا کہ جب میں گھر سے باہر جاتا تھا، خون پسینہ ایک کر کے کمائی کرنے کے لیے جاتا تھا،
اس کا پیٹ پالنے کے لیے اور اس کے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جب میں گھر سے باہر نکلتا تو میرے پیچھے یہ اپنے دوست بلا لیتی، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر غیر محرم بندوں کے ساتھ، غیر محرم مردوں کے ساتھ وہ گپیں لگاتی، غیر محرم مردوں کے ساتھ وہ گپ شپ لگاتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر گناہ کرتی، تنہائی میں ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی۔ میں اسے کہتا تھا کہ تو نے خدا رسول کو منہ دکھانا ہے، کون سا منہ لے کر خدا رسول کی بارگاہ کے اندر جائے گی؟ یہ مجھے آگے سے کہتی تھی اگر منہ دکھانا ہے تو میں نے دکھانا ہے، اگر جواب پوچھا جائے گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال ہوں گے تو مجھ سے ہوں گے، جواب ہوں گے تو مجھ سے ہوں گے، تجھے کیا پرواہ ہے؟ جواب تو میں نے دینے ہیں، تمہیں کیا ہے؟ پہلی غلطی اس کی یہ تھی، منع کرنے کے باوجود بھی یہ باز نہیں آتی تھی، غیر مردوں کو گھر بٹھا کر ان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی، ان کے ساتھ گناہ کرتی تھی۔ کہتا ہے کہ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب میں صاحب فرصت آدمی تھا، جب میرے سوا پیسہ تھا تو میں اس کے اوپر ہزاروں روپے خرچ کرتا، اس کے اوپر لاکھوں روپے نچھاور کر دیتا تھا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، خود تو بھوکا رہتا لیکن اسے کبھی بھوکا نہیں رکھا، خود تو پیاسا رہتا، نہ اسے پیاسا رکھا نہ اس کے بچوں کو پیاسا رکھا۔ اس کے باوجود بھی جب میرے اوپر ایک وقت ایسا آیا، غربت کا وقت آ گیا، اتنا خرچ کیا میں نے، اس کے باوجود بھی جب میرے اوپر غربت کا وقت آیا تو اس نے پہلی فرصت میں مجھے کہا کہ تو نے تو میرے ساتھ کبھی زندگی میں وفا کیا ہی نہیں ہے۔ بجائے اس چیز کے کہ یہ مجھے حوصلہ دیتی، لیکن اس نے مجھے کہا تو نے زندگی میں میرے ساتھ کبھی حسن سلوک کیا ہی نہیں ہے۔ میرا دل تو اس وقت ٹوٹ گیا تھا، میرا دل تو اس وقت بکھر گیا تھا جب اس نے مجھے یہ جملہ کہا تھا۔ اس نے کہا یار تیسری وجہ یہ تھی، ایک دن ایسا آیا میں بیمار ہو گیا، موت کی کشمکش کے اندر تھا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ جب میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا تو یہ مجھے چھوڑ کر کسی شادی کی تقریب میں چلی گئی، تو میں اونچی آواز سے دھاڑے مار رہا تھا، اونچی آواز کے ساتھ رو رہا تھا، چیخو پکار کر رہا تھا، کوئی بھی میری فریاد کو سننے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک ہمسایہ میری دیوار پھلانگ کر میرے گھر کے اندر آیا۔ اس نے کہا یار یہ میری حالت دیکھ کر اس نے کہا کہ یار تو اتنی بیماری کی حالت میں پڑا ہے، اکیلا پڑا ہے، کوئی تیری فریاد کو سننے والا نہیں ہے، بتا تیری بیوی کہاں ہے، بتا تیرے بچے کہاں ہے، تجھے اس حالت میں چھوڑ کر تیری بیوی کہاں گئی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر میری بیوی بن سنور کر، بچوں کو بنا سنوار کر ایک شادی کی تقریب میں چلی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے تیری بیوی برباد ہو تیری بیوی کہ تجھے اس حالت میں چھوڑ کر، شوہر کو اس حالت میں چھوڑ کر خود شادیاں اٹینڈ کر رہی ہے، خود شادیوں پہ جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے چوتھی وجہ یہ تھی، جب میں کما کے گھر آتا تھا، جب خون پسینے کے ساتھ کما کے گھر آتا تھا، تھکا ہارا میں گھر آتا تھا، تھکا ہوا ہوتا تھا، بجائے اس چیز کے کہ یہ مجھے ویلکم کہتی، لیکن یہ مجھے آگے سے ایسا جملہ کہہ دیتی کہ میرا دل مزید ٹوٹ جاتا، آگے سے ایسا جملہ کہتی کہ میری تھکاوٹ اور بڑھ جاتی، بجائے اس چیز کے کہ مجھے ایسا جملہ کہتی کہ سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی، نہیں یہ نہیں کرتی تھی، بلکہ یہ ایسا جملہ کہتی کہ میری تھکاوٹ مزید بڑھ جاتی تھی۔ کہتا ہے آخری وجہ یہ تھی، پانچویں وجہ یہ تھی، اس کا پانچواں گناہ یہ تھا، میں نے اس کو کہا تھا جس کا کھاتی ہو اسی کا گایا کرو، خدا تمہیں کھلاتا ہے، خدا کا کھاتی ہو اس کا شکریہ بھی ادا کیا کرو، اس کو سجدہ بھی کیا کرو، تلاوت قرآن بھی کیا کرو، اس کا ذکر اذکار بھی کیا کرو، نماز بھی پڑھا کرو، قرآن بھی پڑھا کرو۔ نماز کے بغیر اگر تم مر گئی، اگر بے نمازی ہو کر مری تو خدا رسول کو کون سا منہ دکھائے گی؟ اگر قرآن کے بغیر تم مر گئی تو قبر کے اندر تمہیں قرآن نے کام آنا ہے، اگر تو نے دنیا کے اندر قرآن نہ پڑھا ہوگا تو قبر کے اندر تمہیں کون سا عمل ہوگا جو تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گا؟ میں اس سے منع کرتا تھا ان سب گناہوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی میری باتوں کو یہ نہ مانتی تھی، اپنی منمانی کرتی تھی، اس لیے قبر کے اندر اسے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ 5 گناہ کرنے والی بدبخت اور بد کردار عورت، بد نصیب عورت خدا کی قسم ہے قبر کے اندر دردناک عذاب میں مبتلا رہے گی۔ خدا را اسلام کی مقدس شہزادی ہو، مر جانا مٹ جانا، لیکن کبھی بھی شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا، کبھی بھی خدا رسول کی نافرمانی نہیں کرنا۔